یاد رکھے ماضی کے انبیاء اور رسل ان کی امتوں میں کبھی ایسا وقت نہیں آیا تھا کہ جب پوری دنیا میں سب ان کے ماننے والے ہیں۔ یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ امتیاز ہے، میرے آقا کی خصوصیت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشلٹی ہے۔ آپ کو پتا ہے جب امام مہدی آئیں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے کہ دمشق کی بڑی مسجد میں، مشرقی مسجد میں، مشرقی مینارے پر جس کا رنگ سفید ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ دو فرشتوں پر ہاتھ رکھ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ پھر آئیں گے۔ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام پھر آئیں گے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ دو چادریں پہنی ہوئی ہوں گی، یلو رنگ کی، پیلے رنگ کی، ایک اوپر اور ایک نیچے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بال کنڈل ہوں گے، کرلی ہیئر ہوں گے ان کے، اور موتیوں کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ فجر کا وقت ہوگا، اذان ہو چکی ہے، تکبیر ہو چکی ہے، امام مہدی امامت کے مصلی پہ کھڑے ہیں، نماز پڑھانے والے ہیں، صف میں ایک کھڑا شخص اچانک دیکھے گا، وہ کہے گا آ گئے آ گئے، سب پیچھے دیکھیں گے، کون آ گیا؟ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیسے ارشاد فرمایا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو امام مہدی امامت کے مسلے سے پیچھے ہٹیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، آج میں آپ کی اقتداء میں نماز ادا کروں گا۔ ہاں، آپ کی اقتداء میں نماز۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم فیکم، ہے میری امت تمہاری شان دیکھنے والی ہوگی جب بنی اسرائیل کا نبی میری اولاد مہدی کی اقتداء میں نماز ادا کرے گا۔ اے میری امت تمہاری شان دیکھنے کے لائق ہوگی۔ ہاں، ابو لہب کہہ رہا ہے ابتر علیہ نسل کٹ گئی ہے، منقطع ہو گئے ہیں، علیحدہ ہو گئے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو، آقا کی اولاد کی کثرت دیکھو۔ انا اعطیناک الکوثر، نماز ہوگی، نماز کے فوراً بعد باہر آئیں گے، جنگ کا سما ہوگا، یہودی باہر کھڑے ہیں، اور یہودیوں کا لیڈر کون ہوگا؟ قائد کون ہوگا؟ دجال ہوگا، دجال۔ نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دجال دیکھے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، دجال اس طرح پگھل جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد، اور اس حوالے سے بھی بتا دوں، یہ بھی ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے نا، لیکن ہم جب ختم نبوت پر کلام کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا لا نبی بعد، کیونکہ میلاد کی محفل ہے تو میلاد کے حوالے سے ایک نقطہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ لا نبی بعدی، ہم کہتے ہیں لا نبی بعدی، حضور نے ارشاد فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو کہا جاتا عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے نا، تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تم کہتے ہو لا نبی بعدی، کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب جو ختم نبوت کا اعتقاد نہیں رکھتے، مرزائی یہ کہتے ہیں کہ لا نبی بعدی تم کہتے ہو، تم اگر اس حدیث کو مانتے ہو تو بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئیں گے نا۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی ترکیب پر علماء غور کریں۔ لا نبی بعدی، لا نفی جنس کا ہے، نبی اس کا اسم ہے، اور بعدی کا متعلق ہم کیا نکالیں گے؟ اگر کوئی کہے ثابت نازل، لا نبی ثابت بعدی، میرے بعد کوئی نبی ثابت نہیں ہے، یا کسی نبی کا نزول نہیں ہوگا، نازل نہیں ہوگا، وہ اعتراض کریں گے، وہ کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول تو ہوگا۔ متعلق کیا ہونا چاہیے؟ ایک بہترین متعلق جو آج کی اس محفل سے مناسبت بھی رکھتا ہے وہ یہ ہے لا نبی مولود بعدی، لا نبی مولود بعدی، میرے بعد کسی نبی کا میلاد نہیں ہوگا، میرے بعد۔ اسی لیے ہم محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، میلاد کی محافل کا انعقاد کرتے رہو، آقا کی عظمتوں کے ترانے الاپتے رہو، محافل میلاد میں آیا کرو، لوگوں کو بتایا کرو اب آقا کا میلاد ہو گیا ہے، عیسیٰ آئیں گے، ان کا نزول ہوگا، ان کا میلاد نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں میلاد منانے والے ہی حقیقتاً ختم نبوت کے عقیدے کے محافظ ہیں، جو میلاد کا منکر ہے اس کا عقیدہ ختم نبوت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔
سے محسوس ہوتا ہے, معلوم ہوتا ہے کچھ لوگ محافل میلاد کا انکار کیوں کرتے ہیں, ختم نبوت کی کانفرنس کا انکار تو کرتے ہیں, لیکن محافل میلاد سے دشمنی کیوں ہے؟ لا نبی مولود بعدی. آج کے بعد کوئی کہے کہ قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ آئیں گے, کہو آؤ 12 ربیع الاول کی محافل میں آؤ, اور یہ محافل تو پورا سال جاری رہتی ہیں. اہل سنت کی محافل میں آؤ, ہم تمہیں بتائیں گے. محفل میلاد کا انعقاد کر کے ہم کہتے ہیں آخری نبی کا میلاد ہو گیا ہے, عیسیٰ آئیں گے ان کا میلاد نہیں ہوگا, میلاد ہمارے آقا کا ہوا ہے. اسی لیے ہم بڑے وثوق اور یقین اور اعتماد کے ساتھ محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں, اور پھر ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام آئے. اب دیکھیے اس کے بعد کیا ہوگا, بڑا طویل اس کا کلام ہو سکتا ہے, لیکن میں صرف یہ بتاؤں کہ پھر وہ وقت آئے گا جب اس پوری دنیا میں کوئی ایک بھی کافر نہیں ہوگا, حضور کے کلمے کا کوئی ایک بھی منکر نہیں ہوگا, سارے مسلم ہوں گے, سارے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے ہوں گے. آج پاکستان میں مسلمان بھی ہیں, غیر مسلم بھی ہیں, دیگر ممالک میں جائیں, امریکہ میں جائیں, آپ آسٹریلیا میں جائیں, یورپ میں جائیں, ہر جگہ آپ کو غیر مسلم ملیں گے. لیکن میرے آقا کی مانوی اولاد کی کثرت دیکھ لیں, کیسی اولاد عطا فرمائے گا کہ پوری دنیا میں کوئی بھی محمد الرسول اللہ کا منکر نہیں ہوگا. اچھا یہاں ایک اور جملہ بھی بتا دوں, جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس کے بعد امام مہدی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں, حسنی حسینی سید ہیں, ان کی موجودگی میں پوری دنیا میں سب کلمہ پڑھنے والے ہوں گے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کوئی بدعقیدہ بھی نہیں ہوگا, کیوں عیسیٰ علیہ السلام ہر بدعقیدگی کو ختم کریں گے, ہر کفر کو ختم کریں گے. سب کفر, ہر قسم کے کفر کو ختم کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ایک کام کریں گے. مسند ابو یعلا کی ایک روایت ہے, میرے آقا نے ارشاد فرمایا عیسیٰ مدینۃ المنورہ میں آقا کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کریں, آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اور کیا کریں گے؟ حضور کے مزار پر حاضر ہوں گے, حضور کے دربار پر حاضر ہوں گے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اور اس حدیث کے سارے رجال صحیح ہیں, مسند ابی یعلا کی اس روایت میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, میں نے کہا نا دنیا میں کوئی کافر نہیں ہوگا, اور دنیا میں کوئی بدعقیدہ بھی نہیں ہوگا, کوئی گمراہ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ہر گمراہی کا خاتمہ کریں گے. میرے آقا کے دربار پر جائیں گے, آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے نچھاور کریں گے, آقا کو پکاریں گے. ایک بات تو یہ واضح ہو جائے گی, جو کہتا ہے مدینۃ المنورہ کا سفر کرنا ناجائز ہے, عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اللہ کا نبی ہوں, میں کہتا ہوں جائز ہے, میں تو جا رہا ہوں, مجھے دیکھو. اور فقط جائیں گے نہیں, میرے آقا کی بارگاہ میں جا کے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لئن قام علی قبری, لئن قام علی قبری فیقول یا محمد, حضور کی قبر پہ جا کے حضور کو پکاریں گے, یا رسول اللہ کے ترانے الاپیں گے, یا رسول اللہ کہیں گے, حضور کو پکاریں گے. حضور نے ارشاد فرمایا مت سمجھنا کہ میں جواب نہیں دوں گا, جو کہتا ہے حضور مر کر مٹی میں مل گئے ہیں الیاذ باللہ, ایسے گستاخ کی بات نہ ماننا. دیکھو سچا عقیدہ دینے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, حق و باطل کے مابین حد فاصل وضع کر دیں گے, حد امتیاز واضح کر دیں گے کہ اللہ کا نبی آیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. حضور نے فرمایا وہ یا رسول اللہ کہیں گے, حضور کو پکاریں گے لأجیبنہ, اور یہ مت سمجھنا میں جواب نہیں دوں گا, میں ضرور ضرور جواب دوں گا. گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آ کر بتائیں گے ہر نادان انسان تجھے سارے بتاتے رہے, مجددین بتاتے رہے, مجتہدین بتاتے رہے, فقہا بتاتے رہے, علماء بتاتے رہے, مفسرین بتاتے رہے, یہ لبیک یا رسول اللہ کی صدا حق پر مبنی ہے, یہ سچا نعرہ ہے, یہ سچا ترانہ ہے, اسے ورد زبان بنا لو. ارے تم نے مہر علی کی نہیں سنی, تم نے احمد رضا بریلی کی نہیں سنی, اب تو مان جاؤ اللہ کا نبی عیسیٰ آیا ہے اور بتا رہا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ دین اسلام کے مطابق ہے.